اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن جانتے ہو آج سے about 100 years before، 100 سال 125 سال پہلے ان کی جو پاکٹ منی تھی وہ 200 روپیز منتھلی، 200 روپیز منتھلی آج سے about 100 اور 25 ایئرس ایگو۔ اب آپ بتائیے اس زمانے میں 200 روپے کی ویلیو کتنی ہوگی؟ اور جانتے ہو روپیہ کیا ہوتا تھا؟ پاکٹ منی کیا؟ وہ روپیہ غربا کے لیے، فقراء کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے وہ روپیہ تھا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ اس مجدد کے پاس مدینہ طیبہ سے ایک خط آیا، میرے دوستو دین کی خدمت کرنی، دین کی سروس کرنی، اور جو کچھ منہ سے کہنا کر کے دکھا دینا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا اور ولی کے قابل کا کام ہے۔ ایک خط مدینہ طیبہ سے آیا، آل رسول کا خط تھا، ایک سید کا خط تھا کہ حضور میری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے کچھ ضرورت ہے۔ اللہ اللہ! آل رسول نے غلام رسول کو لکھا، آل رسول نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عاشق رسول کو لکھا کہ حضور شادی لڑکی کی کرنی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ایک سیدہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، لیکن ایکسپینسز کے لیے، خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے دوست اینڈ آف دی منتھ تھا، مہینے کا آخری تھا اور پیسہ کچھ نہیں تھا۔ وہ جو 200 روپیز اور 200 روپیز یہ کیسے ملتا تھا وہ یہ بھی سن لو۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی ایسی زندگی نہیں تھی۔ آج میرے دوستو ہمارے جیب میں اگر کچھ رینڈ آ جائیں، کچھ پیسے آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ we think above of all، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اوپر ہو گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان کیا تھی سنو۔ اعلیٰ حضرت ہی واز ماسٹر آف آل پراپرٹیز، وہ سارے پراپرٹیز کے مالک تھے، ساری زمین ان کی تھی، لیکن اپنی ماں کے پاس 200 روپیہ لینے کے لیے اس طرح سے جاتے، دو زانو بیٹھتے جیسے نماز میں آدمی بیٹھتا ہے، اور ہاتھ پھیلا کر کے اپنی ماں سے 200 روپیہ لیتے، جبکہ مالک یہ خود تھے، جائیداد ان کی تھی، لیکن ماں کا ریسپیکٹ، ماں کا ادب اور ماں کا احترام اس عاشق رسول کے دل میں تھا، اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ وہ اس صدی کے مجدد تھے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ان لڑکوں کا یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد یہ کہاں سے کھائیں گے، یہ بالکل میرے دوستوں غلط ہے، یہ بالکل بکواس ہے، سینس لیس ہے۔ کہاں سے کھائیں گے؟ اچھا آپ کے والد ماجد تو بہت غریب تھے، تو آپ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ آپ کے دادا تو بہت غریب تھے، تو آپ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ ارے جس اللہ نے آپ کے دادا اور باپ کو کھلایا اور جو تمہیں کھلا رہا ہے، تمہارے بعد تمہاری اولاد کو بھی کھلائے۔ سوچنے کی جو بات ہے اس طرف تو لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں اپنی اولاد کے لیے یہ کر دو وہ کر دو۔ ارے بھائی سب کچھ تم کر لو، لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہاری اولاد کا اسٹیٹس کیا ہے، تمہاری اولاد کی ہائینس کیا ہے، تمہاری اولاد اس کا کیریکٹر کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو گوشت اور پوسٹ یہ تو ہر شخص کے پاس موجود ہے، انسان بنتا ہے مورل سے، گڈ کیریکٹر سے۔ اگر کیریکٹر اچھا ہے، آپ کا بچہ اگر اللہ اس کے رسول سے ڈرتا ہے، اگر بچہ دیندار ہے، تو میرے دوستو تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ بچہ تمہاری قبر پر کھڑا ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرے گا، یہ بچہ تمہاری قبر پر کھڑا ہو کر تمہاری قبر کو چوم لے گا، اگر یہ بچہ اچھا ہے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر جس طرح سے تم اپنے بزنس میں بیزی ہو، یہ تمہارے مرنے کے بعد یہ بچہ بھی بزنس میں بیزی ہو جائے گا، اور تم قبر میں سوتے رہو گے، اور تمہارے لیے دنیا کا کوئی سہارا تمہارے سامنے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! اس لیے اللہ کے آخری
رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی جو ٹریننگ ہے یہ بہت ضروری ہے. ایجوکیشن سے زیادہ ضروری ہے بچوں کی ٹریننگ، کیونکہ اگر بچہ ٹرینڈ ہوگا، بچہ اگر تمہارا اچھا ہوگا تو پھر میرے دوستو وہ اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور دین میں بھی کام آئے گا. اعلیٰ حضرت اپنی ماں سے 200 روپیہ لیتے اور اس کے بعد پھر مہینے بھر، یہ پاکٹ منی تھی جو مہینے بھر آپ خرچ کرتے، چونکہ اینڈ آف منتھ تھا، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اور مدینہ سے خط آ گیا اور ٹیوزڈے کو یہاں سے پوسٹ جانا تھا اور منڈے کو کوئی پیسہ نہیں. بہت پریشان، بہت بڑے زمیندار تھے، کسی سے قرض لینا، کبھی آپ نے کسی سے قرض نہیں لیا، بہت پریشان تھے. فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود پڑھا، ایک وظیفہ پڑھا. اس صدی کا مجدد فرماتے ہیں کہ میرے پاس سارے وظائف موجود ہیں لیکن کبھی میں نے اپنے دنیا کے لیے کبھی وظیفہ نہیں پڑھا. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، کوئی مسجد میں وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی خانقاہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی مزار پہ وظیفہ پڑھ رہا ہے. صاحب آپ وظیفہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ جی اس لیے کہ کچھ دولت مل جائے، اس لیے کہ مکان مل جائے، اس لیے کہ دکان مل جائے. ارے دنیا کے لیے تم وظیفہ طلب کرتے ہو، پڑھتے ہو، مگر سوچو تو صحیح، ارے تم اپنے اللہ کو حاصل کرنے کی کوئی نہیں کوشش کرتے. اگر اللہ تمہارا راضی ہو جائے تو ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے وظیفہ پڑھا اور صبح کو بمبئی سے ایک صاحب آئے، سیٹھ صاحب، اور انہوں نے 51 روپیز اعلیٰ حضرت کو نظر کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اعلیٰ حضرت کے بھتیجے نے وہ جا کر کے وہ رقم پیش کر دی کہ حضور فلاں سیٹھ صاحب آئے تھے، انہوں نے 51 روپیز دیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے رات کو وظیفہ پڑھا، لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ پیارے نبی کی اولاد کے لیے، کیونکہ بھیجنا تھا. فرماتے ہیں 50 روپیہ بھیجنا تھا اور 1 روپیہ وہ زیادہ اس لیے دے گئے کہ یہ پوسٹنگ ایکسپینسز کے لیے 1 روپیہ زیادہ انہوں نے دیا. فرمایا دوسرے دن میں نے بھیجا اور اس کے بعد ٹیوزڈے کی ڈاک سے اور پوسٹ سے وہ رقم گئی اور وہ مدنی صاحب کو مدینہ الرسول میں وہ رقم وقت پر مل گئی اور اس بچے کی شادی ہو گئی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے اللہ اکبر کہ جو کچھ ہو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کر دو. سنو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے تم 2 ٹکڑے کرو گے، اگر اس کے 2 پیس اگر تم کرو گے تو ایک پیس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. میرے دوستو، محبت بہت عجیب چیز ہے. اللہ اکبر. محبت عظیم نعمت ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور ہمیں راستہ دکھایا، ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ انہیں مانا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے دوستو، دنیا سے مسلمان جانا، فیتھفل ہو کر جانا، اس کے لیے راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. سنو، یہی اعلیٰ حضرت، اللہ نے سب کچھ دیا. میں پہلے عرض کر چکا کہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن 13 ایئرز جی 10th منتھ اور 4 ڈیز میں اعلیٰ حضرت نے سارے علم کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر لیا. 21 knowledge of education، 21 knowledge اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے حاصل کیا. اور 10th
اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ نے اور دیا تو یہ 31 ہو گیا، اور اس کے بعد فرماتے کہ 40 میں نے ریسرچ کر کے کتابوں کو دیکھ کر کے میں نے حاصل کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض علم وہ مجھے اللہ نے دیے جو اس زمانے میں میرے دوستو نہ ایشیا میں تھا نہ یورپ میں تھا۔ یورپ میں بھی بہت کم وہ علم ایجوکیشن تھا جو اعلیٰ حضرت کو دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت 55 نالج آف ایجوکیشن، 55 اللہ اکبر وے آف ایجوکیشن، میتھڈ آف ایجوکیشن سے آپ واقف تھے، اور صرف واقف نہیں تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس نالج پر آپ کا کنٹرول تھا۔ 55 آج کی دنیا میں 200 برس میں کوئی ایسا انسان کامل آپ کو نظر نہیں آئے گا جو 55 نالج پر کنٹرول ہو۔ اعلیٰ حضرت کی شان کیا تھی؟ سنو ان کے استاد سے پوچھو۔ اللہ اکبر، استاد سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی رپورٹ کیا ہے؟ آپ اپنے شاگرد احمد رضا خان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو استاد نے کہا کہ اے لوگو، اس بچے کا حال یہ ہے کہ بظاہر کہنے کو تو یہ بچہ مجھ سے پڑھتا ہے، لیکن سچ پوچھو تو یہ بچہ مجھے پڑھاتا ہے، کیونکہ حال یہ ہے کہ میں ایک پیج پڑھاتا ہوں تو یہ 2 پیج پڑھتا ہے، اور میں 2 پیج پڑھاتا ہوں۔ اللہ ہوگا میرے عزیزوں، میرے دوستو، ارے جس نے 4 سال کی عمر ہی میں اللہ پر قرآن پاک ختم کر لیا، 6 سال کی عمر میں آپ نے واز کا میلاد شریف پر، اور 10 سال کی عمر میں اللہ نے علوم عطا فرمائے، اور 13 سال کی ایج میں آپ کو پرفیکٹنس اور کمپرہنسونیس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ آپ ہر علم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابل کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے دوستو نسبت سے ملتی ہیں، کانٹیکٹ سے ملتا ہے۔ کانٹیکٹ نہ ہو تو میرے دوستو کچھ نہیں۔ کانٹیکٹ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سوچو کہ آپ کون ہیں، آپ کانٹیکٹ لیس ہیں یا کانٹیکٹ رکھتے ہیں؟ سنو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد، اللہ اکبر، مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مارحل طیبہ، جو